پیر صاحب آف جبی شریف سجادہ نشین صاحب ایک حلالچ بطور کرائے دے سانڈ استعمال ہوئے. میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث دے حوالہ جات ضرور دے ساں. پہلے واقعہ بیان کر لئیے کہ پیر صاحب آف جبی شریف سجادہ نشین صاحب اے اپنے آستانہ پاک تے اینر سامنے والی کوٹھڑیاں دے وچ ایک خدمتگار قوم دی عورت دا حلالہ کڈیا بطور کرائے دے سانڈ استعمال ہوئے جہدے اتے اللہ دے رسول نے لعنت فرمائی. ثبوت دے طور تے اے نکاح نامہ موجود ہے. چونکہ ساری پالیسی نہیں ہے کہ اسی عورتوں دے نام لویے، لہٰذا مجبوراً عورت دی ڈیٹیلز بلر کر رہے ہیں، لیکن دولہا اور گواہان اے میں تمہیں وکھا دینا. ایک عورت نو کچھ عرصہ پہلے طلاق ہوئی ہے، وہ حاملہ ہے، بچے دی ڈلیوری تو بعد جناب وہ دے گھر والے بھی تے پیر صاحبان نے مل کے حلالے دا پروگرام بنایا. اور اے پیر صاحب اس آستانے پاک تے جس تو 10 گز اگے قبراں دے سامنے میت رکھ کے اے جنازے پڑھ دے لوکاں نو جنت لے وینے ہے، بلکہ ہن تک کم گھٹ گیا کافی. انہاں کوٹھڑیاں دے وچ اسے دربار پلید دے اوتے سجادہ نشین صاحب حلالہ کڈیا. یہ تو خیر استعمال ہو گیا بطور کرائے دا سانڈ اور لعنت کھٹ لئی. ویسے تو میں طلاق دے معاملات ڈسکس نہیں کرتا اور نہ اس معاملات تے اپنی رائے زنی کرنا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس تو علاوہ بھی کچھ اور ایسے معاملات ہیں جنہاں دے میں اپنی رائے دا اظہار نہیں کرتا، چونکہ حلالہ ایک غیر شرعی عمل ہے اور ادا چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ دی حقیقت کیا ہے کہ یہ ایک زنا دی قسم ہے. میں اس کفر اور شرک تو عوام الناس نو بچان واسطے اور آگاہ کرن واسطے آج اس موضوع تے لب کشائی کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت پیر صاحب آف جبی شریف اس وچ شریک ہوئے تے تواں انہاں دے کرتوتاں تو میں پہلے بھی آگاہ کردا رہنا اور ہن تے ماشاءاللہ ثابت ہو گیا. اس موضوع تے فتویٰ بھی اپنا عرض کر دینا، پھر اگے تہاڈی مرضی. پھر جو اللہ اور اس رسول دی گل مننا چاہسی وہ من لے سی، اور جس شیطان دی پیروی کرنی ہے اس نو پہلے بھی کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ دا قرآن ساڑے واسطے نور ہدایت ہے اور عملی اصلاح دا سامان بھی لے کے آیا، اور اس نے حداں مقرر کیتیاں جنہاں نو اسی آدھے ہیں تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں کراس مت کرنا، یہ خدا کہہ رہا ہے. ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے. اس قرآن دے ایک حکم دا انکار کرن والا، چاہے وہ شیخ الحدیث ہوئے، شیخ القرآن ہوئے، عالم ہوئے، قاری ہوئے، علامہ ہوئے، سید ہوئے یا جیلی سید ہوئے، جیڑا انکار کرے وہ کافر ہے، جیڑا انکار کرے وہ ظالم ہے. قرآن دی آیات نو جھٹلاون والا، وہ مذاق کرن والا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ دیاں حداں دا مذاق نہ اڑایا ہے. اور جیڑا اللہ دیاں حداں دا مذاق اڑانا خدا او دے گھروں تواڈا کھاونا پیونا ہی پسند نہیں کرتا. اللہ دیاں حداں تروڑن والا وہ بھی ظالم ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. اللہ نے اس کو ظالم کہا ہے. اور مشرک کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، جس جرم کے معاف نہ کرنے کا اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے. جیڑا بندہ زمیندار حل وینیا دوسرے بندے دے بنے نو کپ لینا، اپنے نال رلا لینا، ایک بالشت ایک گٹھ بھی اپنے نال رلا لینا، اللہ اس تے بھی لعنت فرمائی. حدیث مبارکہ ہے لعن اللہ من غیر منار الارض، جس ایک بالشت بھی کسی دی زمین تے قبضہ کیتا اس تے اللہ دی لعنت. اور جیڑا اپنے گواڑی زمیندار دا بننا تروڑ کے کپ کے اپنے نال رلینا، او دی حد کراس کرے نا، اس تے اللہ دی لعنت. اور جیڑا اللہ دیاں حداں اللہ دا بننا تروڑے نا، او دا حال کیا اسی. اور وہ بار بار فرمانا پیا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہاں نہ تروڑیا ہے ورنہ تواڈا شمار ظالمہ چ ہوے سی. اور جیڑا پیر اللہ دیاں حداں تروڑے او دا شمار کس چ ہوسی. طلاق ہون دے مسائل میں بیان نہیں کر رہا، میں طلاق ہون تو بعد حلالہ ڈسکس کر رہا. گل بڑی باریک ہے اور بڑی سمجھان والی ہے. اگر تسی غور کرے سو تو تن سمجھ آوے سی.
اللہ دا قرآن کہہ رہا سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 230 دعا سپارہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِنَّ الظَّنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اتنے ہوں گل سمجھنے والی ہے کہ 3 طلاقاں ہو گئیاں، اس تو بعد اللہ تعالیٰ اے متعلقہ نو اختیار دے رہا کہ 3 طلاقاں جب ہو ونجن اس تو بعد تو آزاد ہے، تو اپنی زندگی گزارن واسطے کسی نال نکاح کر لے۔ اے نکاح اس نیت نال نہیں ہو سکتا کہ ایک باری مباشرت کرن تو بعد وہ طلاق دے دے سی، ایک رات گزارن تو بعد وہ طلاق دے دے سی، وہ 10 دن 20 دن رکھن تو بعد طلاق دے دے سی، 3 مہینے گزارن تو بعد طلاق دے دے سی۔ اس نیت نال کوئی نکاح شریعت جائز نہیں ہے۔ خدا حکم قرآن پاک دی سورہ مائدہ آیت نمبر 5، اے میرے سامنے اللہ دا قرآن، محسنین غیر مسافحین، نکاح کرو ہمیشہ نال رہن واسطے، ایک آدھ رات گزارن واسطے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حکم تو ہے کہ نکاح دوسرے نال کرن دی اجازت ہے، لیکن اگر وہ مر وینا یا بعد دے وچ اس نال نہیں بندی اس نال نبھا نہیں ہونا، اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو پہلے مرد وال جا سکتی ہے۔ لیکن انہاں کڑیا کہ جی میری دھی نو یا بہن نو یا بتری نو طلاق ہو گئی ہے، ہن میں کسی اور نو کیوں دیواں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، وہ رول وے سن، وہ ہن کیا کم کرے نا، ایک کرایہ دا سڈا اور نہ پلانا، وہ دے نال دا نکاح کرنا، وہ بغیرت انسان انہوں مباشرت دی اجازت دینا، وہ دے نال کوٹھے ڈک دینا، اور مباشرت تو بعد انہوں ادا کہ انہوں طلاق دے دے، یا ٹائم مقرر کر دینا کہ 2.5 مہینے بعد تو طلاق دے دے سے، مہینے بعد دے دے سے، 15 دن بعد دے دے سے۔ اے معاہدہ طے ہوا ہے نا، اے معاہدہ حرام، اے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ جیڑا شخص اپنی دھی یا بہن کسے کو جان بوجھ کے سونا بن کے اس سے وڈا ہی کوئی حرام دے، اور اے نکاح نہیں، اے زنا ہے، اے زنا بھی نہیں بلکہ متا اور کیا وے، وقتی طور پہ عیاشی کر لو، اس تو بعد صبح تو اپنے گھر تے میں اپنے گھر، ایسا نکاح اسلام وچ کوئی نہیں۔ اے حلالہ نہیں، اے حرامہ۔ اس تو بڑا بغیرت نہ کوئی نکاح کراون والا اپنے گھر دی عورت دا، اور نہ کوئی اس تو بڑا بغیرت ہے جیڑا اس وچ استعمال ہونا۔ اسے سورہ مائدہ محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، اور نکاح چھپ کے نہ کرو۔ نکاح وہ جڑا اعلانیہ کیتا ونجے، انہاں درک ہی نہیں ہون دیتی کسی نو، اور سب تو بڑا تو مولوی ہو بغیرت ہے جس نے نکاح پڑھیا، وہ ایتا ٹوپے جوار دیتے وکوینن، ہن تسی وکھائے اے چھپے سن بھی صحیح، مکر سن بھی صحیح، اے اکثر اسا کرایا ہی کوئی نہیں، کوئی ہور پروڈیوس کرے سن، کوئی مسلٹر، لیکن سب بکواس ہے۔ میرے کول ثبوت ہے، اس تو بڑا ہور ثبوت کتھوں لے آئی ہے؟ اے چھپ کے کرنے والی بدکاری، اے چھپ کے کرنے والا زنا نہ کیتا۔ اور اسے آیت اگلا ایسا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ خَابَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جیڑا ایمان لیاون تو بعد کفر کرے نا، اس تو زیادہ آخرت وچ خسارہ پاون والا ہور کون ہے؟ میں یہ چیز ثابت کر دیتی قرآن دے وچوں کہ نکاح ہمیشہ واسطے ایک دوسرے دے نال رہن دی نیت نال کیتا وینا، نہ کہ مقررہ مدت واسطے، نہ کہ معینہ مدت واسطے، نہ کہ اس نیت نال کہ دوسرے بغیرت تے حلال کرنی ہے۔ اے جڑا سانڈ استعمال ہے اس تے بھی اللہ دی لعنت، جس واسطے کیتا گیا اس واسطے بھی اللہ دی لعنت، اور جڑے اس وچ شامل ہوئے انہاں واسطے بھی اللہ دی لعنت، جنہاں نے مشورہ دیتا انہاں واسطے بھی اللہ دی لعنت۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1934۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حلال کرنے والے شخص پر بھی اللہ کی لعنت، یعنی کہ پیر صاحب، اور اس مرد پر بھی اللہ کی لعنت جس کے لیے عورت حلال کی گئی، وہ اس کا سابقہ شوہر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیا میں تم کو عاریت پر حاصل کیے گئے نر کے بارے میں نہ بتا دوں جس کو مادہ سے جفتی کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے،
لوگوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ محل حلال کرنے والا ہے، یعنی کہ پیر صاحب۔ یہ حضرت عقبہ بن عامر کی روایت کردہ حدیث کا حصہ ہے کہ اللہ نے محلل اور محللہ پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، پیر صاحب پر بھی اور اگلے پر بھی جس کے لیے حلال کی گئی ہے۔ یہ روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل، یہ جلد 2 میں حدیث کا نمبر ہے 323۔ یہی حدیث امام بیہقی نے روایت فرمائی ہے، جلد نمبر ہے 7، حدیث کا نمبر ہے 208۔ سنن نسائی، امام نسائی نے بھی یہی حدیث روایت فرمائی ہے، جلد نمبر 6 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 149۔ امام ترمذی نے بھی یہی حدیث نقل فرمائی ہے، اس کا نمبر ہے 1120۔ امام دارمی جلد 2 حدیث کا نمبر ہے 198۔ سنن ابو داؤد میں بھی یہی حدیث روایت ہوئی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ حلالہ کرنے والا ادھار مانگے ہوئے سانڈ کی طرح ہے، سڈا جنوں آ دیو بھینسا کرایہ دا سڈا، یعنی کہ پیر صاحب۔ یہ روایت ہے ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1936۔ یہی حدیث امام حاکم نے المستدرک میں بیان فرمائی ہے، جلد 2 حدیث کا نمبر ہے 198۔ امام بیہقی جلد 7 حدیث نمبر 208۔ یہ ہوں خدمتگار خاندان دی بچی ہے، پیر صاحب ہوں ہمت کرے نا جی وسین نو تاحیات اس چو بچے جمین، اس تو بڑا ہور اللہ دی شریعت نال مذاق کیا ہو سکتا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، انہیں کراس مت کرو۔ یہ اللہ دے بنے جنہوں کراس کیتا اللہ دا بنا، یہ بنے منگن والا بنا نہیں ہے، یہ دھڑا ہے، دھڑا اللہ دا دھڑا ہے، کراس کر دیتا گیا۔ اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہے۔ انہیں تو بڑا ظالم اور کون ہے؟ جیڑا ایک کام کرے، جیڑا اللہ دا دھڑا بنے، اللہ دی حدود کراس کرے، ایسے شخص دے نال میل ملاپ اللہ پسند نہیں فرمانا، او دے گھروں کھاونا اللہ پسند نہیں کرتا۔ تسی ہوں اور اس پلیت آسی بالٹیاں لے کے چھوٹ سو انہوں دے گھر پیلیاں بالٹیاں، یا او شاپر ڈھوئن ویسے ہون ثواب پہ ملدا تبرک۔ انہوں دے نال کھاونا پیونا بھی حرام، انہوں دے نال بیٹھنا اٹھنا بھی حرام، انہوں دی مسجد دی نماز پڑھنی بھی حرام، انہوں اپنی نماز دی صف وچ کھڑا کرنا حرام، انہوں نے اپنے جنازے شامل ہون دیونا حرام، انہاں جنازہ پڑھنا حرام۔ جڑے انہوں دے نال ملن ورتن انہوں دے واسطے یہ حکم ہے، کر لو جو کرنا۔ میں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہوں، لے آؤ ملوڈے جڑے میرے سامنے لے آنے، ہوں بڑے ملوڈے سامنے آ جاسن، او جی فلاں یہ کہتا ہے، فلاں ملوڈا یہ کہتا ہے، اور تو آگنا تیری ماں یہ کہتی ہے۔ میں تینوں دسے سا اللہ دا قرآن یہ کہتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان یہ کہتا ہے، لے آؤ۔ اور جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے، یعنی کہ اس عورت کے گھر والے، ان سے بھی اپنے گھروں میں کام کروانا۔ اے قرآن دا مذاق اڑائیں تسی نہ دے ہاتھاں ہاتھ پاؤ۔ اور اس بدبختی جتنی بیعتاں آئیاں جنہ بیعت کی تھی سب فاسق دے ٹوٹ گئی، آزاد ہو۔ جیڑا دی بیعت قائم رکھدا وہ بھی اللہ اور دے رسول دا چور، جیڑا ہن اس تو بعد انہوں مرشد مندا اپنا رہبر مندا وہ بھی بے ایمان، او دے نال بھی ملنا ورتنا کھاونا پیونا سب حرام ہو گیا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں کراس مت کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ میں ہر بار آخر پہ یہی کہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ، میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ اگا عمل کرنا نہ کرنا تو آڑا تے اللہ دا معاملہ، اے اکھی نٹے سو نا تے لگ پتہ ویسی، وہ جڑے وسیطہ کرائی بیٹھے نا انہاں نہیں پتہ لگ ویسی۔